سیرہ پارٹ 4 مکی سیرہ پارٹ 4 سیریا کی طرف جانا اور بحیرہ کی وارننگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ ان کتابوں میں خوشخبری تھی کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور سب کو ان کا ساتھ دینا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی تھیں۔ یہود اور نصارہ یعنی جیوز اور کرسچنز آپ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کو امید تھی کہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، جس سے وہ خود ہیں۔ آج ہم بحیرہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ بحیرہ the monk۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال 2 ماہ 10 دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو ابو طالب آپ کو نہیں لے جانا چاہ رہے تھے کیونکہ سفر بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد کی اور ان سے بالکل لپٹ گئے کہ وہ بھی جانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، تو پھر ابو طالب نے آپ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ جب عرب جو تھے وہ زیادہ تر تجارت پیشہ لوگ تھے، یعنی بزنس کرتے تھے، تو بزنس کے لیے وہ یا تو شام یعنی سیریا جاتے تھے یا پھر یمن جاتے تھے۔ تو یہ قافلے کے ساتھ ابو طالب جا رہے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ گئے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کی ایک جگہ اور ہاران کا مرکزی شہر ہے۔ سیریا کو ہی شام کہا جاتا ہے۔ اس وقت یہ رومن امپائر میں تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے پہچانا جاتا تھا۔ ایک راہب تھا، راہب یعنی مونک، جو چرچ میں رہتے ہیں، جو چرچ میں رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایک راہب تھا جرجیس، وہ بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا، یعنی ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سارے لوگ جو ہیں، جب انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا یعنی چرچ سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، یعنی مہمان نوازی کی۔ یعنی وہ اپنے چرچ سے باہر نکلا، باہر نکل کے قافلے میں آیا اور قافلے کی مہمان نوازی کی۔ When Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 12, he went on a journey to Syria with his uncle. They met Bahira, a monk who recognized that he would be the final prophet. یہ کیسے ہوا؟ حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا، یعنی وہ راہب تھا بحیرہ، وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا چرچ میں، وہ کبھی اپنے چرچ سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نشانیوں سے پہچان لیا کہ آپ ہی وہ آخری پیغمبر ہیں جن کا وہ انتظار کر رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہی پیغمبر ہے۔ آپ کو آپ کی نشانیوں سے پہچانا کیسے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ روزانہ اپنی کھڑکی پہ کھڑے ہو کر باہر دیکھتا تھا، تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ گزرا
تو اس نے دیکھا کہ جو درخت ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھک رہی ہے، انہیں سجدہ کر رہی ہے۔ جب اس نے یہ سب چیزیں دیکھی تو وہ ایک دم باہر آ گیا۔ باہر آ کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہی وہ پیغمبر ہیں، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ سید العالمین ہیں، یعنی پورے عالمین کے سردار ہوں گے یہ، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ یہ بڑی بات کہی اس نے۔ ابو طالب نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی کی طرف سے آ رہے تھے کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو۔ یعنی اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب تمہارا قافلہ گھاٹی سے ادھر کی طرف آ رہا تھا تو کوئی درخت اور پتھر ایسا نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھک نہ گیا ہو۔ اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ اسے یہ بات معلوم تھی، اس لیے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کندھا تھا اس کے اوپر مہر نبوت تھی، نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ یعنی ساری نشانیاں جو ہیں، جو ہماری کتابیں ہیں، ان کی کتابیں کیا تھیں؟ وہ انجیل پڑھتے تھے، تو ان کی جو کرسچن تھے، کرسچنس کی کتابوں میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور تورات میں بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم اپنی کتابوں میں بھی یہ نشانیاں پاتے ہیں۔ مہر نبوت۔ بحیرہ سمجھ چکا تھا کہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے آئے ہیں۔ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں کیا ڈفرینس ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ۔ تو حضرت ہاجرہ کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت سارہ کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ تو ان سے جتنی بھی اولادیں ہوئیں وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہیں، اور جن سے اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں ہوئیں انہیں بنی اسماعیل کہا جاتا ہے، اور بعد میں وہ قریش کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں سے نہ آ کر بنی اسماعیل سے آئے ہیں، یعنی حضرت ہاجرہ کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ اگر یہود کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان دے سکتے ہیں۔ یعنی یہود جو تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ آخری پیغمبر ہمارے قوم میں سے آئیں گے، یعنی بنی اسرائیل سے آئیں گے، لیکن جب انہیں پتہ چلے گا کہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل سے نہیں آئے ہیں، بنی اسماعیل سے آئے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان دینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو، یعنی واپس بھیج دو، انہیں شام نہ لے جائیں، ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے کچھ غلاموں کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جتنی بھی سیرہ کی بکس ہیں ان میں یہ واقعہ ضرور آتا ہے۔